قال تعالی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ سورہ بقرہ اللہ رب العزت ان آیات میں اپنے ان احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی وعدے کر رہے ہیں کہ بنو اسرائیل کا ان احسانات کی مناسبت سے رویہ کیسا تھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، اور اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام سے برا سلوک کرتے رہے، ان کی توہین کرتے رہے، اور ان کے سامنے سرکشی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کا تذکرہ کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں؟ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے بچنے کے لیے کہ میں جہلوں میں سے ہو جاؤں، بیوقوفوں میں سے ہو جاؤں۔ اس آیت کی تفصیلات میں داخل ہونے سے پہلے یہاں پہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا۔ اس بارے میں دو بڑے موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے اسے قتل کر دیا جس کا وہ وارث بننے والا تھا۔ بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد چچا کی لاش دوسرے لوگوں کے گھروں کے سامنے پھینک دی اور کوشش کی کہ ذمہ داری قتل کی ان پہ آئے۔ انہوں نے قتل سے انکار کیا تو ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی، لڑائی جھگڑے کا امکان پیدا ہو گیا۔ تو معاملہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے حکم دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں تم ایک گائے ذبح کرو۔ مقصد یہ تھا کہ گائے ذبح ہوگی اور اس گائے کے کسی ایک حصے کو لے کر مقتول پہ مارا جائے گا، مقتول پہ ضرب لگائی جائے گی اور مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتائے گا کہ قاتل کون تھا۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے ان روایات سے جنہیں امام طبری، امام ابن کثیر وغیرہ بیان کرتے ہیں، بلکہ مشہور و معروف تابعی عبیدہ السلمانی، ان کی طرف سے جو روایت ہم تک پہنچی ہے اس سے بھی یہی کچھ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں ایک عرصے سے رہ رہے تھے، مصریوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے دلوں میں گائے کی تقدیس کا عقیدہ پیدا ہو گیا تھا، اور اس کا ایک مظہر بچھڑے کی پوجا کرنا بھی تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ گائے کے ساتھ، بچھڑے کے ساتھ، بیل کے ساتھ عقیدت کا اور تقدیس کا عقیدہ رکھا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عقیدے کو ختم کرنا چاہا تو انہیں حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، لیکن وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ گائے کو مقدس مانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ بعد میں انہوں نے گائے ذبح کی اور پھر ایک آدمی کا قتل ہو گیا، اس کے قاتل کے معاملے میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو اللہ کے حکم سے
اس گائے کا ایک حصہ اس مقتول پہ مارا گیا اور وہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو یہ دو طرح کے موقف ہیں۔ وہ روایات جو صحیح سند سے ثابت ہیں عبیدہ سلمانی سے اور دیگر پرانے بزرگوں سے، تابعین سے، ان سے یہی لگتا ہے کہ قتل کا واقعہ ہوا اور قاتل کی تحدید کے لیے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ کیا، تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ امام طبری اور امام ابن کثیر ان لوگوں کا رجحان اسی کی جانب ہے، اگرچہ یہ روایات اسرائیلی روایات ہیں، لیکن ان آیات پہ غور کیا جائے تو لگتا ہے کہ شاید اس واقعے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، قالا کہا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، کس نے کہا؟ موسیٰ نے علیہ السلام۔ کس سے کہا؟ لقومہ، اپنی قوم سے۔ کیا کہا؟ کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے۔ یأمرو فعل مضارع ہے، کتنے لوگوں کے لیے ہے؟ واحد کے لیے۔ یأمرو وہ حکم دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کم، تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، کیا حکم دیتا ہے؟ کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تذبحوا فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے کہ تم نے ذبح کرنی ہے، اور تذبحوا کے اوپر چونکہ ان داخل ہوا ہے اس لیے تذبحوا کے آخر میں نون گر گیا ہے۔ بقرہ ایک گائے، کون سی گائے؟ کوئی بھی ہو، بقرہ کے اوپر تنوین ہے اور یہ لفظ کسی تحدید کے بغیر ہے، کوئی بھی گائے ہو وہ تم نے ذبح کرنی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو جو حکم دیا گیا تھا اگر اس پہ عمل کرتے تو وہ حکم آسان تھا، مشکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے مسلسل سوالات کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ عمل کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ اس کے بعد قالو، کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ اتتخذنا ہزوا، تتخذنا سے پہلے جو حمزہ ہے یہ استفہام کے لیے ہے، سوال کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ سوال کا مقصد معلومات لینا نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہ انکار کرنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی وہ مذمت کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی طرف سے انہیں ڈانٹ رہے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے سرکش تھے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے کر کیا ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں۔ تتخذو فعل مضارع ہے واحد کے لیے، آپ بناتے ہیں، تو بناتا ہے، نہ ہمیں، ہزواً مذاق، موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے۔ قالا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اعوذ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں۔ کس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں؟ کس چیز سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جاہلین کس کی جمع ہے؟ جاہل کی، اور مراد یہاں پہ جاہل سے کیا ہے؟ بے وقوف، یعنی کہ مذاق اڑانا کسی کا یہ بیوقوفوں کا کام ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارا مذاق اڑاؤں اور بیوقوف بنوں اور جاہل بنوں، میں ایسا کام کیوں کروں گا؟ یعنی کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھے تو اللہ نے علم دیا ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں تمہارا مذاق اڑاؤں، تمہیں مذاق بناؤں اور تمہارے ساتھ استہزاء کروں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ تو اس آیت کے مسائل اور احکام پہ اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اللہ کے احکامات اور اللہ کے آرڈر، کیا ان پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، یا آپ کی مرضی ہے عمل کر لیں اور چاہیں تو عمل نہ کریں؟ اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم وجوب پہ دلالت کرتا ہے، اس پہ عمل کرنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ جو حکم اللہ یا اللہ کے رسول نے دے دیا اس کے بارے میں الگ سے سوال نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں اب یہ حکم جو ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہر حکم جو اللہ کے رسول کی طرف سے آیا اس پہ عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ یہاں پہ جو حکم آیا ہے، فلاں آیت میں جو حکم آیا ہے، فلاں حدیث میں جو حکم آیا ہے، وہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ کام کر لیں گے تو افضل ہے، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو دلیل دینا ہوگی۔ جو یہ دعویٰ کرے گا اس کو دلیل دینا ہوگی، وہ قرینہ بتانا ہوگا جس کی وجہ سے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہاں پہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، ورنہ اللہ کا ہر حکم، اللہ کے رسول کا ہر حکم کس کام کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کہتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، داڑھی کو لٹکاؤ، تو اب آپ کا یہ حکم استحباب کے لیے ہے یا وجوب کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے۔ آپ نے حکم دے دیا اور اس پہ عمل کرنا واجب ہے، اور اس ایسے سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے اگر ہر آرڈر وجوب کے لیے نہ ہو تو بنی اسرائیل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سمجھا تھا کہ آپ حکم دے رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے گائے ذبح کرنے کا، لیکن یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے۔ ورنہ تو اللہ کے ہر آرڈر اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں آئے ہوئے ہر آرڈر کے بارے میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے اس لیے عمل نہیں کیا، میں سمجھ رہا تھا کہ وجوب کے لیے نہیں ہے۔ تو ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ کہ تم گائے ذبح کرو۔ کون سی گائے؟ کوئی بھی گائے، کوئی تحدید نہیں تھی، جو حکم دیا گیا تھا اس پہ عمل کرنا آسان تھا، لیکن بنی اسرائیل نے بار بار سوال کیے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کلام فرماتے ہیں، اللہ نے حکم دیا، کلام کر کے دیا۔ قالو، وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں؟ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ مذاق اڑانا، کیا شریعت میں کسی کا مذاق اڑانا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ اے ایمان والو، کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اس کے پیچھے سوچ ہوتی ہے کہ آپ اس کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے افضل اور بہتر سمجھتے ہیں، اسی لیے تو آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اسلام میں کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ اسلام میں مزاح کی اور خوش طبعی کی اجازت ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاح کیا کرتے تھے، خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک بڑھیا آپ کے پاس آتی ہے اور اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتی ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بڑھیا روتے ہوئے واپس جا رہی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اس بڑھیا کو بتا دو کہ جو بھی عورت جنت میں جائے گی وہ بوڑھی نہیں ہوگی، جنت میں داخل ہوتے ہوئے جوان ہوگی۔ تو یہ آپ نے مزاح کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو اپنی شمائل میں لے کر آئے ہیں۔ ایسے ہی جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے کہا کرتے تھے، او دو کانوں والے۔ اب ہر ایک کے دو کان ہوتے ہیں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ آپ مزاح کر رہے ہیں۔ اور مزاح کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جس سے آپ مزاح کریں گے وہ بھی آپ کے مزاح پہ خوشی محسوس کرے گا، وہ بھی لطف محسوس کرے گا، جبکہ مذاق اڑانے میں کیا ہے؟ اس کو آگ لگے گی، اس کے دل میں آپ کے بارے میں بغض، کینہ اور عداوت پیدا ہوگی۔ اور اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، نہ کہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہوں۔ تو مزاح خوش طبعی بالکل جائز ہے، لیکن کوئی ایسا مزاح نہ ہو جس مزاح میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو،
اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قرآن کی کسی آیت کا اور نص کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اگر یہ کام کیے جائیں گے تو معاملہ کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو مزاح کی اجازت ہے، لیکن مزاح اتنا زیادہ نہ ہو کہ آپ قبر کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں، موت کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگ زیادہ رویا کریں اور ہنسنے کی اجازت ہے، لیکن ہنسنے کو معمول نہ بنائیں۔ تو بہرحال مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ مذاق اڑانا جہلوں کا کام ہے، بیوقوف لوگوں کا کام ہے۔ میں تو الحمدللہ اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے عقل و شعور سے نوازا ہے، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں؟ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا کر رکھے کہ میں یہ غلط کام کروں۔ کیا غلط کام؟ کہ کسی کا مذاق اڑاؤں۔ ان الفاظ سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کس سے پناہ مانگے؟ اللہ سے پناہ مانگے۔ اسی لیے تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو آپ اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں۔ کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان مردود سے بچنے کے لیے، کیونکہ جو ہی آپ تلاوت کا آغاز کریں گے شیطان آپ پہ حملے کرے گا، وسوسے ڈالے گا، آپ کو یاد کروائے گا کہ ابھی تو آپ نے فلاں کو فون کرنا تھا، ابھی تو آپ نے بچوں کا یہ کام کرنا ہے، ابھی تو آپ کے دوست کا یہ کام ہے۔ اس کی کوشش ہوگی کہ آپ تلاوت ترک کر دیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم پہلے کیا پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ لوگ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں بے دھیانی سے، بے توجہی سے، اور ایسے پڑھتے ہیں جیسے فضول چیز ہو، اصل چیز تو بعد میں آ رہی ہے۔ حالانکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہایت اہمیت رکھتی ہے اس لحاظ سے کہ آپ جو عظیم کام کرنے جا رہے ہیں شیطان نے اس سے آپ کو روکنا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں، اور آپ نے شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے۔ تو آپ درخواست کے انداز میں، منت کے انداز میں، دعا کے انداز میں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کے ذہن میں ہو کہ اس وقت میں اللہ سے مخاطب ہوں۔ تو بہرحال اس ایسے پتہ چلا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو کس کی پناہ میں دے؟ اللہ کی پناہ میں، اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں، تنہا ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ سے استعاذہ کیا ہے، اللہ سے پناہ مانگی ہے۔ تو اللہ سے کسی بھی شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ پناہ مانگنا دعا ہے، اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو استعاذہ اللہ سے پناہ مانگنا یہ عبادت ہے، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ تو قبر والوں سے پناہ مانگنا کسی شر سے بچنے کے لیے، فوت شدگان سے پناہ مانگنا کسی شر سے بچنے کے لیے، یہ قبر والے کو، فوت شدہ کو اللہ کی عبادت میں اللہ کا شریک بنانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام برے لوگ کیا کرتے تھے جن کا غلط عقیدہ ہوا کرتا تھا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کئی انسان کئی جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے کہ جب اسلام نہیں آیا تھا وہ لوگ سفر کرتے، کسی جنگل سے گزرتے تو اونچی آواز سے کہتے کہ جو اس جنگل کا سربراہ ہے، یعنی کہ جنوں میں سے، ہم اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتے ہیں۔ تو یہ شرکی عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اور وہ لوگ، بات سے بات نکلتی ہے تو میں عقیدہ واضح کر دوں، وہ لوگ جو جنوں کو استعمال کرتے ہیں انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جن آپ کے کام تب آتے ہیں جب آپ ان جنوں کو راضی کریں گے۔ اور وہ کب راضی ہوں گے آپ کے اوپر؟ جب آپ کو شرکیہ کام کریں گے۔
شرک پہ مبنی کوئی کام کریں گے تب وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گے. تو اس لیے جنوں کو استعمال میں لانے کے عمل سے گریز کرنا چاہیے. کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ تعاون کرنے والا ایسا جن ہوتا ہے جو نیک ہو، ورنہ عام طور پہ جو جن ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ سے پناہ مانگنا اللہ کی عبادت، اور قبر والوں سے، فوت شدگان سے پناہ مانگنا کیا ہو جائے گا؟ عبادت میں شرک. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں کسی زندہ آدمی سے پناہ مانگ سکتا ہوں؟ جی ہاں، زندہ آدمی، اس سے آپ اس معاملے میں پناہ مانگ سکتے ہیں جس معاملے میں وہ پناہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے. میرے محلے کا ایک آدمی ہے، وہ بدماش ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے میں پولیس سے مدد مانگتا ہوں، میں انتظامیہ سے مدد مانگتا ہوں، کیونکہ پولیس اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہے، انتظامیہ مدد کر سکتی ہے، تو میرا یہ عمل بالکل ٹھیک ہے. لیکن روز قیامت اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اگر کسی زندہ آدمی سے پناہ مانگوں، کسی زندہ پیر سے پناہ مانگوں، تو کیا یہ چیز اس کے بس میں ہے؟ اس کے بس میں نہیں ہے، تو یہ عمل غلط ہو جائے گا. تو بہرحال ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ پناہ مانگنا، یہ مدد مانگنا، ان امور میں بہت سے لوگ عقیدہ توحید سے نکل کر عقیدہ شرک میں داخل ہو جاتے ہیں.